جیسے حضور نے دودھ پیا نا اور طبیعت اشاش بشاش ہوئی، سفر کا آغاز ہوا۔ تھوڑا آگے گئے نا، کیونکہ وہ رستہ میں نے پہلے عرض کی کہ ایسا تھا کہ جہاں پہ پہلے سفر نہیں ہوتا تھا، ایک بدو خاتون کا ایک خیمہ آیا، دیہاتی عورت صحرا میں۔ وہ دیہاتی عورت کیا تھی، وہاں پہ اس نے خیمہ لگایا ہوتا، اور جو کوئی بندہ کبھی کبھار ادھر سے گزرتا نا، ان کو وہ دودھ وغیرہ بیچ کے نا اپنا گزارا چلاتی تھی۔ جب وہاں سے گزرے نا تو حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ اس عورت کا گزارا دودھ بیچنے پہ ہے، اس کا تو اور کوئی سورس آف انکم محسوس نہیں ہوتا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا، اس عورت کا نام تھا عاتقہ بنت خلف۔ عاتقہ بنت خلف یہ تاریخ میں ام معبد کے نام سے مشہور ہے۔ عاتقہ بنت خلف حضور کے غلام عرض کرتے ہیں اس عورت کو کہ بتائیے کوئی چیز ہے، کوئی دودھ ہے جو تم بیچو؟ اس نے کہا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند پوری تھی اور حضور حشاش تھے، بڑے خوش تھے۔ حضور نے ایک کونے میں کھڑی ایک بکری دیکھی، انتہائی کمزور سی بکری۔ نبی پاک نہ کہنے لگے اگر تم اجازت دو تو اس بکری کا دودھ ہم نکال لیں، اگر تیرے پاس ہمیں دینے کو نہیں ہے تو کیا اس بکری کو دو لیں؟ اس عورت نے کہا لو کان عندنا شیء ما آوزناکم الکرا، ہمارے پاس اگر کوئی بھی چیز ہوتی نا میں تمہاری ضیافت ضرور کرتی، میزبان ضرور بنتی، لیکن اس بکری کے تھنوں میں ہے ہی کچھ نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ چل بھی نہیں سکتی، اگر یہ اپنے قدموں پہ چلنے کے قابل ہوتی نا تو کیا ہوتا، یہ باقی بکریوں کے ساتھ چرنے چلی جاتی، یہ چل بھی نہیں سکتی، اس لیے گھر میں کھڑی ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تم اجازت دیتی ہو تو ہم دودھ دو لیتے۔ اس نے کہا اجازت ہے۔ حضور نے کہا بڑا برتن لاؤ، بڑا برتن لاؤ۔ تو وہ عورت حیران ہو گئی کہ بکری کے تھنوں میں شے کوئی نہیں اور یہ کہتی ہے کہ بڑا برتن لاؤ۔ خیر اس نے برتن دے دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا، تھنوں کو ہاتھ لگایا تو اس بکری نے ٹانگیں کھول دیں اور اس کے تھن دودھ سے بھر گئے، تھن دودھ سے بھر گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن میں دودھ دھونے لگے۔ حضور نے جیسے دودھ دھونا شروع کیا نا تو ام معبد کو کہا کہ سب سے پہلے تم پیو اور خوب پیو۔ اس خاتون نے خوب دودھ پیا، جتنا پی سکتی تھی، سیر ہو گئی۔ حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ تم پیو، عامر بن فہرہ کو کہا تم پیو، عبداللہ اریکت سے کہا تم پیو، یعنی سب جو ساتھ سنگی تھے ان کو پلایا، خاتون کو پلایا۔ جب سارے سیر ہو گئے نا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے آخر میں خود پیا اور فرمایا ساقل قوم آخرہم، قوم کو پلانے والا خود سب سے آخر میں پیتا ہے۔ جو تقسیم کرنے والا ہوتا ہے نا، تقسیم کا اصول یہ ہے کہ وہ پہلے تقسیم کرے، پہلے بانٹے، ٹھیک ہے، پہلے تقسیم کرے، پہلے لوگوں کو کھلائے، پھر جو بچ جائے وہ خود لے، نہ کہ وہ پہلے اپنی تسلی کر لے اور پھر کسی کو ملے یا نہ ملے۔ حضور نے فرمایا ساقل قوم آخرہم، قوم کو پلانے والا سب سے آخر میں۔ حضور نے آخر میں خود دودھ پیا۔ اب جب حضور سیر ہو گیا اور اس کے گھر میں جو وہ برتن تھا نا دودھ والا، اس کو لبالب بھر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر پہ روانہ ہو گئے۔ شام کو جب اس کا خاوند آیا نا پلٹ کے اور اس نے گھر میں دودھ کی کثرت دیکھی، برتن بھرا ہوا دیکھا یا شاید زیادہ برتن بھرے ہوئے دیکھے، تو اس نے ام معبد سے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ ماجرا کیا، اتنا دودھ؟ گھر میں تو ایک بکری تھی اور اس کے تھنوں میں بھی کچھ نہیں تھا، چلنے سے لاگت تھی، ساتھ نہیں گئی، اتنا دودھ؟ تو حضرت ام معبد یہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی مدینہ جا کر، انہوں نے کہا کہ میں نے آج ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ ایسا حسین بندہ میں نے پہلے نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت بندہ میں نے پہلے نہیں دیکھا۔ اب نہ میں آپ کے سامنے نہ اس کے الفاظ ذکر کرتا ہوں۔ آپ ذرا سوچئے کہ ایک ایسی عورت جو نہ اسکول گئی ہے، نہ اس نے کہیں پہ جا کے زبان سیکھی ہے، نہ کسی یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی ہے، لیکن جب وہ رسول اللہ کے خوبصورت سراپا کو دیکھتی ہے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا تعارف کس طرح کرواتی ہے، کتنے خوبصورت الفاظ کا چناؤ کرتی ہے۔ وہ اپنے میاں کو کہتی ہے کہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے، رأیت رجلا ظاہر الوداع، ایسا بندہ میں نے دیکھا ہے کہ اس کا جو حسن ہے نا وہ بڑا نمایاں ہے، منفرد حسن ہے اس کا،
بڑا خوبصورت بندہ ہے. حسن الخلق ملیح الوجہ، کہتی ہے کہ اس کے جو جسم کی ساخت ہے نا وہ بڑی خوبصورت ہے، اور اس کا جو چہرہ ہے نا، اس کے چہرے کو دیکھ دیکھ کے نا بندے کی نظر سیر نہیں ہوتی، نہ تھکتی ہے نہ اکتاتی ہے. ایسا خوبصورت چہرہ ہے، ملیح الوجہ، حسن نمکین ہے، لذت دیتا ہے. جتنا دیکھیں اتنی حسرت بڑھتی ہے، پیاس بڑھتی ہے کہ بندہ دیکھتے ہی جائے، انسان زیارت ہی کرتا رہے. پھر کہتی ہے لم طیب سجلا ولم تضر به سالا، ایسا انسان ہے کہ نہ اس کا پیٹ نکلا ہوا ہے اور نہ پیٹ زیادہ اندر ہے. بساؤ کا جو پیٹ نکلا ہوتا ہے نا بندے کے وجود کو معیوب بنا دیتا ہے. کہا نہیں، نہ نکلا ہوا ہے نہ زیادہ اندر ہے. اس کا پیٹ، اس کی توند اسے معیوب نہیں بناتی، اور اس کی جو گردن ہے نا، اس کی گردن کے اوپر جو اس کا سر ہے نا وہ جچتا ہے. یہ نہیں کہ گردن موٹی ہے اور سر چھوٹا ہے، یا گردن چھوٹی ہے اور سر بڑا ہے، نہیں، بڑا متوازن قسم کا سر کی تعریف کر رہی سر اقدس، کہ جیسی گردن اس کے اوپر متوازی اس کا سر ہے، اور اس سر کے اوپر جو امامہ ہے، جو پگڑی ہے، وہ بڑی سجتی ہے. کہتی ہے قسیم وسیم، بڑا حسین تھا، وسیم اور بڑا خوب رو تھا، بہت خوبصورت چہرہ تھا اس کا. فی عینیہ داج وفی اشفارہ وطف، کہتی ہے اس کی آنکھیں سیاہ تھیں اور ان کی جو پلکیں تھیں نا وہ لمبی تھیں. محبت سے دیکھا نا اس نے، آنکھیں سیاہ تھیں، پلکیں لمبی تھیں. وفی صوتہ سہل، اس کی آواز میں گونج تھی، مردانہ آواز تھی، گونجدار. احول و اکحل، اس کی جو آنکھیں تھیں وہ سیاہ تھیں اور اس میں سرما لگا ہوا تھا. آنکھیں سیاہ تھیں اور ان میں سرما لگا ہوا تھا. ازجو اقرنو، جو دونوں ابرو تھے نا یہ آپس میں ملے ہوئے تھے، نزدیک نزدیک تھے. ازجو اقرنو وفی عنقہ سطعن، اور جو گردن تھی وہ چمکدار تھی، گردن چمکدار تھی، صاف ستھری چمک رہی تھی. فی لحیتہ قصاصۃ، جو داڑھی شریف تھی وہ گھنی تھی، بھاری تھی. اذا صمت فعلیہ الوقار، کہتی ہیں بندے کا روب ایسا تھا جب چپ کرتا تھا نا تو روب چھا جاتا تھا. اذا صمت، جب چپ کرتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ پروقار ہوتا تھا. وَإِذَا تَكَلَّمَ السَّمَاءُ وَعَلَاهُ الْبِهَارُ، جب گفتگو کرتے تھے تو چہرہ اور بارونق اور پر نور ہو جاتا تھا. بولتے تھے تو پھر بھی باروب، چپ کرتے تھے تو پھر بھی باروب. کہتی ہے حلوب المنطق، جو باتیں کرتا تھا بڑی میٹھی کرتا تھا، باتیں کرتے تھے تو بڑی میٹھی کرتے تھے، خوبصورت میٹھا ٹھنڈا کلام. پھر کہتی ہے فصل لا ناظر ولا حاضر، گفتگو ایسی ہوتی تھی جو واضح ہوتی تھی، بے مقصد نہیں ہوتی تھی، بے فائدہ نہیں ہوتی تھی. بسا اوقات بندے بولتے ہیں اور بولتے ہی رہتے ہیں اور بولنے میں بات ہی کوئی نہیں ہوتی. وہ کہتی ہے گفتگو خوبصورت، ایک ایک لفظ الگ الگ، اور بے مقصد کوئی نہیں، بے فائدہ کوئی نہیں، ہر بات میں مقصد تھا. پھر کہتی ہے کأن منطقہ قذرات النظم یتحدرن، اس شخص کا بولنا اس طرح تھا جس طرح تسبیح کے دانے ہوتے ہیں جو ایک ایک کر کے دانہ گرتا رہتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ بھی فرماتی ہیں کہ حضور جب بولتے تھے نا تو حضور اتنا ٹھہر ٹھہر کے کلام کرتے تھے کہ کوئی بندہ اگر انگلیوں کے پوروں پہ رسول اللہ کی باتیں اور لفظ گننا چاہتا تو گن سکتا تھا. یہ تیز بولنا، لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے، ٹھیک ہے، یہ تبلیغ نہیں ہے. سمجھائیں، لوگوں کے دلوں میں بات اتاریں، یہ تفہیم ہے، یہ تبلیغ ہے، یہ تعلیم ہے. کہتی ہیں ایسے بولتا تھا جیسے تسبیح کے منکے جو گر رہے ہیں. اب الناس واجملہ من بعید، کہتے ہیں اگر اس کو کوئی دور سے بھی دیکھتا نا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کو دور سے دیکھیں تو وہ ایسا حسین نہیں لگتا. کہا اگر اس کو دور سے بھی دیکھتے تھے تو باروب لگتا تھا. واحسنہ من قریب، اگر قریب سے دیکھا جائے تو اور زیادہ خوبصورت لگتا تھا، دور سے بھی خوبصورت اور قریب سے بھی خوبصورت. ربا، کہتی ہے قد درمیانہ تھا، قد درمیانہ تھا. لا تشنع عین من طول، نہ اتنا قد لمبا تھا کہ آنکھوں کو عجیب لگے کہ قد لمبا ہے. لا تقتحم عین من کسر، اور نہ اتنا قد چھوٹا تھا کہ آنکھوں کو حقیر لگے، درمیانہ قد تھا. غصن بین غصنین،
فَهُوَ أَنْدَرُ الشَّلَاسَ مَنْدَرًا وَأَحْسَنُ مُقَدًّا، کہتی ہے جس طرح 3 شاخیں ہوں نا سر سبز اور وہ جھول رہی ہوں اور ان میں ایک شاخ ہو، کہتی ہیں اس کے ارد گرد اس کے 2، ایک حضرت ابوبکر صدیق، ایک عامر بن فہیرہ، یہ 2 اس کے ارد گرد اس کے سنگی تھے اور ان کے درمیان وہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا، بہت خوبصورت۔ کہتی ہے لَهُ رُفَقَاء يَحُفُّونَ بِهِ، اس کے ارد گرد اس کے سنگی تھے جو اس کے آسے پاسے پھیریاں ڈالتے تھے، اس کی نگرانی کرتے تھے، اس کی حفاظت کرتے تھے۔ ان قال استمعوا لقوله، اور جب وہ بندہ بولتا تھا تو بالکل کان لگا کے وہ اس کی بات سنتے تھے۔ وَإِنْ أَمَرَ تَبَادَرُوا لِأَمْرِهِ، اور جب وہ کوئی حکم دیتا تھا تو بڑے دھیان کے ساتھ اس کا حکم سنتے تھے۔ محفوظ محشود، وہ بندہ ایسا تھا جو سب کا محترم، سب کا مخدوم، لا عابس لا مفند، نہ وہ ترشرو تھا اور نہ وہ ایسا بندہ تھا کہ کسی کو فرمان جاری کرے تو کوئی اس کے فرمان کی مخالفت کرے، دنیا اس کی اطاعت کرتی تھی۔ جب معبد کے خاوند نے یہ بات سنی نا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا یہی وہ شخص ہے جس کو ڈھونڈنے کے لیے قریش مارے مارے پھر رہے ہیں۔